حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر تعارف ابتدا میں حضرت آپ ارشاد فرما دیں تو ہمارے ناظرین کا ذوق و شوق مزید بڑھ جائے گا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو ذات اقدس ہے وہ ان پسندیدہ، برگزیدہ اور چنیدہ ہستیوں میں سے ہے، کیا کہنے، جو جب سے افق ولایت پر تشریف لائے ہیں تب سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک اس کی چمک بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ واہ واہ، ان ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک آپ کے اسم گرامی کی بات ہے تو آپ کا نام نامی اسم گرامی وہ ہے مسعود، اور آپ اسم بامسمہ ہیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، خوش بختیوں کی عروج کو آپ نے حاصل فرمایا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فاروقی النسل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو جو آپ کی آقا کریم علیہ السلام سے محبت اور آپ کی اہل بیت سے محبت اور جو دین سے محبت ہے، اگر یہ چیز خاندان میں دیکھا جائے کہ جیسے بزرگ کہتے ہیں یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اگر اس اعتبار سے، اس اینگل سے حضور بابا صاحب کی ذاتی اقدس کو دیکھا جائے تو وہ ساری باتیں روز روشن کی طرح حضور بابا صاحب کی ذات میں بھی نظر آتی ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری بات کہ آپ کو فرید الدین کہتے ہیں، بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا، چونکہ جو جوہری ہوتا ہے نا وہی پہچان سکتا ہے ہیرے کو، دوسرا نہیں پہچان سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ لفظ فرید موتی کو کہتے ہیں، بلکہ میں یہاں یوں کہوں گا نایاب موتی، ٹھیک ہے، فرید الدین دین کا ایک نایاب موتی۔ سبحان اور واقعتاً حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو ذاتی اقدس ہے، اگر ان کی ہماگیریت کو دیکھیں اور ان کی شان و شوکت کو دیکھیں تو بندہ یہ کہتا ہے کہ بالکل حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو آپ کو یہ لقب محبت عطا فرمایا، یہ بالکل بہت ساری جہاد کو سمیٹنے والا لقب آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اچھا، اللہ۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر آپ کے خاندانی پس منظر کو دیکھا جائے تو جہاں فاروقی النسل ہے وہاں پر آپ ایک علمی گھرانے میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو حضرت بی بی قرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عابدہ، زاہدہ، پاک باز اور ولیہ خاتون تھی۔ واہ واہ واہ، مولانا وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وہ شہزادی تھی، اور آپ نے ان کی گود کے اندر تربیت پائی ہے۔ اور مجھے جب میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا تو اہل تحقیق نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، اور میں حضرت ڈاکٹر صاحب کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں تاکہ مجھے برکت مل جائے، دعا مل جائے گی، کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ آپ کے مرشد گرامی ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تینوں ہستیاں وہ ہیں جن کی تربیت کی ہی والدہ ماجدہ نے ہے۔ اچھا، تینوں کی تربیت ماؤں کی گود سے ہوئی ہے۔ واہ واہ، حسین اتفاق ہے۔ حسین اتفاق ہے کہ یہ مرشد ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی، واہ ان کے واہ مرید واہ، حضرت بابا صاحب، ان کے مرید اور خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ واہ تعالی۔ واہ واہ، تو اسی واسطے کہتے ہیں کہ جو ماں کی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اولاد میں کنورٹ ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اسی واسطے فرمایا کہ جب عورت سے شادی کی جائے تو چار چیزیں دیکھی جائیں، مال بھی، جمال بھی، حسب بھی اور دین بھی، اور فرمایا فظفر بذات الدین، فرمایا تمہیں چاہیے کہ دین کو اختیار کیا جائے، بہت اس کی برکات زیادہ نصیب ہوتی ہیں۔ تو آپ کو جو والدہ کی جانب سے یہ بزرگی کا شرف آپ کو ابتدا ہی سے عطا ہوا ہے وہ بھی بڑے کمال کا ہے۔ اسی لیے اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، اور اگر آپ والد گرامی کو دیکھیں تو جن کا نام ہی جمال الدین ہے، واہ واہ، دین کا جمال ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو ان کو ملے گا۔ اور پھر بعض محققین نے کہا ہے کہ آپ اصل کابل کے رہنے والے تھے، اور وہاں پر بھی آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک ہوتا ہے دینی اعتبار سے، ایک ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اچھے مناصب آپ کے پاس تھے جن کے ساتھ دنیا میں امن بھی قائم ہوتا تھا، دنیا والوں کو حقوق بھی ملتے تھے، اور دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت اور بھائی چارہ اور اخوت اور مساوات اور ایک دوسرے کے ادب اور احترام والا رشتہ ہے وہ بھی مضبوط ہونے میں آپ کے خاندان کا بڑا کردار ہے۔ واہ واہ واہ، لیکن وہاں پر جب تاتاری فتنہ آیا تو وہاں سے ہجرت کر کے دو روایت ہے، ایک ہے کہ آپ ڈائریکٹ قصور تشریف لائے آپ کے دادا جان شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بعض روایت میں جس کو اکثر علماء نے لکھا ہے کہ آپ ملتان شریف تشریف لائے۔ ملتان چونکہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا بھی شہر ہے، مدینہ حضور غزالی زمان کا شہر ہے، اولیاء کا شہر ہے، تو اس کے قریب ایک کوٹھے وال علاقہ، اس کو کوتھوال بھی پڑھا گیا ہے محبت کے ساتھ، علماء نے لکھا ہے۔ وہاں پر یہ خاندان جب تشریف لایا تو وہاں پر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کی ولادت ہے، آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو ملتان شریف ہے جنوبی پنجاب کا، یہ وہ شہر ہے
اب بڑے بڑے نام ولایت کے یہاں پر آپ کو سورج کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہیں پر جو ولایت چشتیہ کا سورج بابا صاحب کی صورت میں طلوع ہوا وہ بھی وہیں سے طلوع ہوا تھا۔ واہ 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 واہ۔ تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں پر جلوہ گری فرماتے ہیں، اور ابھی آپ کم سنی کی عمر میں تھے، یعنی چھوٹی عمر میں تھے آپ کے جب والد گرامی پردہ فرما گئے۔ آپ کی جتنی تربیت ہے وہ آپ کی والدہ مائدہ نے فرمائی ہے، اور صحیح خطوط پر اور دینی خطوط پر، اور پھر اس کا رنگ آج بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور ان کا جو خاندان تھا، انہوں نے پوری دنیا کے اندر دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی صرف نام کمایا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس کو لاگو بھی کیا، اپلائی بھی کیا، اور ان سے جتنے لوگ فیض یاب ہوئے ان میں سے صرف ایک نام حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا دیکھ لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ کہتا ہے بس جب ایک بندے کا یہ حال ہے جو خود ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر باقیوں کی آپ کیا بات کر سکتے ہیں۔ ان کا فیضان آج بھی پاک پتن سے چشموں کی طرح پھوٹ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیضان کا وافر حصہ نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔